بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج آن لائن لیکچر کے سلسلے میں میرا لیکچر نمبر 11 ہے۔ ہم پڑھ رہے تھے سبق قومی اتفاق، مصنف اس کے ہیں سر سید احمد خان، ادبی حیثیت ہے مضمون نگار، نثری اعتبار سے ہے یہ اصلاحی مضمون، ماخوذ از ہے مقالات سر سید سے، خطاب ہے ان کا سر، اور انہیں عناصر خمسہ بھی کہا جاتا ہے۔ عنصر کی جمع ہے اور خمسہ کا مطلب ہے 5، یعنی وہ 5 عناصر خمسہ۔ یہ دیکھیں تصویر جن میں مولانا شبلی نعمانی، ڈپٹی نذیر احمد، محمد حسین آزاد، الطاف حسین حالی اور سر سید احمد خان، ان 5 لوگوں نے اردو ادب کی بنیاد رکھی تھی۔ اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ سر سید احمد خان کی ولادت تھی 1817 اور وفات ان کی تھی 1898۔ اب آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 23 پہ آ جائیں۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں صفحہ نمبر 23 کی پہلی لائن تک پڑھا تھا، اب دوسری لائن سے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ کون شخص ہے جو اس بات کو نہیں جانتا ہے کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا وہ مسلمان ہے، جس نے ہمارے قبلے کو اپنا قبلہ بنایا وہ مسلمان ہے، اور جو مسلمان ہے وہ ہمارا بھائی ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم اہل قبلہ کو کافر نہیں کہتے۔ یہاں اہل قبلہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں۔ بائے ہما اس کے علاوہ فروعی مسائل، غیر اہم مسائل میں اختلاف ہونے کی نسبت کی وجہ سے کس طرح ہماری قوم نے اس حبل متین، اس مضبوط رسی، مراد یہاں پہ ہے کلمہ توحید کی بندش کو توڑا ہے، اور اس رشتہ اخوت کو جسے خود خدا نے قائم کیا تھا چھوڑا ہے۔ اگلا پیراگراف دیکھیں۔ نا اتفاقی کا انجام۔ ان نا اتفاقیوں نے ہماری قوم کو نہایت ضعیف، کمزور کو کہتے ہیں، اور ٹکڑے ٹکڑے یعنی منتشر ہو جانا۔ یہ دیکھیں تصویر، نا اتفاقی کی وجہ سے ہماری قوم جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے یعنی منتشر ہو گئی ہے۔ اب بک کی طرف دیکھ رہے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ جمعیت کی برکت، جمعیت جمع ہو کر رہنے کو کہتے ہیں۔ یہاں دیکھیں جمع ہونا، اکٹھا رہنا یعنی جمع ہونا۔ اس جمعیت کی برکت ہماری قوم سے جاتی رہی ہے۔ قومی ہمدردی، قومی ترقی اور قومی امور، امر کی جمع ہے جس کا مطلب ہے کام، کے سر انجام دینے میں اس نالائق نا اتفاقی نے بہت کچھ اثر بد پہنچایا ہے۔ اثر بد برا اثر۔ پس لہذا ہماری قومی ترقی کا سب سے اول مرحلہ درجہ یہ ہے کہ ہم سب آپس کی محبت سے اس عداوت کہتے ہیں دشمنی کو، اور نفاق کو یکتائی کہتے ہیں ایک ہونا، ایک ہو کر، اور یکجہتی اتحاد سے تبدیل کریں۔ ہم سب مل کر اس دشمنی کو ختم کر سکتے ہیں۔ یکتائی اور یکجہتی سے میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ سب لوگ اپنے اپنے عقائد چھوڑ کر، عقائد عقیدہ کی جمع ہے، کسی ایک عقیدے پر قائم ہو جائیں۔ ایسا تو نہ اب ہو سکتا ہے اور نہ پہلے ہوا ہے، نہ آئندہ ہو سکے گا۔ پھر اس کے بعد اگلے پیراگراف میں مصنف کہتے ہیں، اتفاق کے قائم رکھنے کی جس کی ہمیں ضرورت ہے، ایک اور عقلی اور نقلی راہ موجود ہے۔ عقلی عقل کو کہتے ہیں، اور نقلی ویسے وہ نقل نہیں ہے۔ نقل کا مطلب یہ ہو گیا کہ پیروی کرنا، دیکھنا۔ یہاں مراد یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ان کو اپنا عملی نمونہ بنا کر ان کی راہ پر چلیں، موجود ہے، ان کی پیروی کریں، جس کی پیروی قومی اتحاد کا ذریعہ ہو سکتی ہے۔ انسان جب اپنی ہستی پر نظر ڈالے گا، اپنی حقیقت پر، تو وہ اپنے امور میں 2 حصے پائے گا۔
وہ دو حصے کون سے ہیں؟ ایک کا تعلق خدا سے ہے اور ایک حصے کا یعنی دوسرے حصے کا ابنائے جنس سے. ابنائے جنس کہتے ہیں اپنے ہم جنس، اپنے جیسے لوگوں سے. انسان کا دل، اس کا اعتقاد، اس کا مذہب خدا کا حصہ ہے جس میں کوئی دوسرا بندہ شریک نہیں ہے. اس کے عقائد کی جو کچھ بھلائی یا برائی ہو، اس کا معاملہ اس کے اور خدا کے مابین ہے، یعنی تو اس کے اور اللہ کے درمیان ہے. نہ بھائی اس میں شریک ہے، نہ بیٹا، نہ دوست، نہ آشنا. آشنا کہتے ہیں واقف. اور نہ قوم. پس جس بات کا اثر اس کی اپنی ذات تک محدود ہے، اس سے ہمیں کوئی بھی غرض نہیں رکھنی چاہیے. غرض مطلب ہمارا اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے. جب وہ خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برحق جانتا ہے، کسی قسم کی عداوت یعنی دشمنی یا مخالفت نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ اس کو بھی بھائی اور کلمے کا شریک سمجھنا اور اس اخوت کو جس کو خدا نے قائم کیا ہے قائم رکھنا چاہیے. اب دیکھیں صفحہ نمبر 24 پہ اگلا پیراگراف. نہایت افسوس اور نادانی کی بات ہے. نادانی کہتے ہیں بے وقوفی، کہ ہم کسی سے ایسے امر، ایسے کام میں عداوت رکھیں، دشمنی رکھیں جس کا اچھا برا اثر خود اسی تک محدود رہے اور ہمیں اس سے کوئی بھی ضرر و نقصان نہیں. جو حصہ ابنائے جنس کا ہے، یعنی وہ حصہ جو انسان کا اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ ہے، اس سے ہمیں غرض رکھنی چاہیے. وہ حصہ آپس کی محبت، باہمی دوستی، ایک دوسرے کی آنت کہتے ہیں تعاون، ایک دوسرے کی ہمدردی ہے، جس کے مجموعے کا نام قومی ہمدردی ہے. یہی ایک طریقہ ہے جس سے خدا کے حکم کی بھی اطاعت اور آپس میں برادرانہ برتاؤ، بھائیوں جیسا سلوک، قومی اتفاق، قومی ہمدردی قائم ہو سکتی ہے، جو قومی ترقی کے لیے پہلی منزل ہے. اگلا پیراگراف. یہ بات ہمیں بھولنی نہیں چاہیے کہ ان روحانی بھائیوں کے سوا اور بھی ہمارے وطنی بھائی ہیں، گو وہ ہمارے ساتھ اس کلمے میں جس نے ہم مختلف قوموں اور مختلف فرقوں کو ایک قوم اور آپس میں روحانی بھائی بنا دیا ہے، وہ شریک نہیں ہیں. یعنی کلمہ توحید نہیں پڑھا انہوں نے، مگر بہت سے تمدنی امور ہیں، معاشرتی امور ہیں جن میں ہم اور وہ مثال بھائیوں کے شریک ہیں، بھائیوں کی طرح ہیں. ہمارے ہمسائے کا ادب ہمارے مذہب کا ایک اہم جز ہے، حصہ ہے. یہی ہمسائیگی وسعت پاتے یعنی کشادہ ہوتے ہم ملکی اور ہم وطنی کی وسعت تک پہنچ گئی ہے. اب آج ہم نے جتنا پڑھ لیا، پہلے اس کے مشکل الفاظ اور ان کے معنی دیکھ لیتے ہیں. ضعیف، کمزور، اثر بد، برا اثر، پس، لہذا، مرحلہ، درجہ، عداوت، دشمنی، یکجہتی، اتحاد، مبدل، تبدیل، مابین، درمیان، نا آشنا، نا واقف، غرض، مطلب، آنت، تعاون. اس کے بعد اگلا پیراگراف شروع کرتے ہیں. ان ہم وطن بھائیوں میں بھی دو حصے ہیں، ایک میں ان کا تعلق خدا سے ہے اور ایک میں ابنائے جنس کا. خدا کا حصہ خدا کے لیے چھوڑو اور جو حصہ ان میں ابنائے جنس کا ہے یعنی اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ، اس سے غرض رکھو. غرض مطلب تمام امور انسانیت میں جو تمدن و معاشرت سے تعلق رکھتے ہیں،
ایک دوسرے کے مددگار رہو، یعنی ایک دوسرے کی مدد کرو آپس میں سچی محبت، سچی دوستی اور دوستانہ بردباری رکھو، دوستانہ سلوک، بھائیوں جیسا سلوک رکھو۔ اگلا پیراگراف ہے اتفاق کی خوبیاں۔ اتفاق کی خوبیاں لوگوں نے بہت کچھ بیان کی ہیں اور وہ ایسی ظاہر ہیں کہ کوئی شخص اتفاق سے بھی ان کو بھول نہیں سکتا۔ بہت بڑے بڑے واقعات دنیا میں گزرے ہیں، جیسے غزوہ بدر، انصار مدینہ جیسے واقعات، جن کو پرانی تاریخیں یاد دلاتی ہیں اور جن کی یاد سے ایک عجیب اثر ہمارے دلوں میں ہوتا ہے۔ وہ سب باہمی اتفاق کا نتیجہ ہے۔ ایک ناچیز ریشہ گیا کہتے ہیں گھاس کے تار، گھاس کے تنکے، جو کہ بہت کمزور تصور کیے جاتے ہیں، جو نہایت کمزور ہوتا ہے، باہمی اتفاق سے ایسا کبھی کہتے ہیں طاقتور اور زبردست ہو جاتا ہے کہ بڑی سے بڑی قوت کا مقابلہ کرتا ہے۔ اس وقت تعلیم یافتہ دنیا میں جو ترقی ہے یا مہذب ملکوں میں جو کچھ طاقت ہے، وہ سب اتفاق کی بدولت ہے۔ اگلے صفحے پہ، صفحہ نمبر 25 پہ دیکھیں۔ اس زمانے میں ہمارے قومی تنزل کا، ہماری قومی پستی کا، ہماری قومی زوال کا سب سے بڑا سبب، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم قومی اتفاق کو بھول گئے ہیں۔ کسی کو بجز ذاتی منفعت، یعنی ذاتی فائدے کے علاوہ کوئی بھلائی یا قومی منفعت، اپنی قومی بھلائی یا قومی فائدہ کا خیال بھی نہیں آتا ہے۔ یعنی کوئی بھی قومی فائدے کا خیال نہیں رکھتا، ہر کوئی اپنا فائدہ دیکھتا ہے۔ اگر کوئی کچھ کرتا بھی ہے تو اس کو پہلے اپنی ذاتی غرض مد نظر ہوتی ہے، مد نظر سامنے، اور قومی بھلائی کے پردے سے اس کی پردہ پوشی کرنا چاہتا ہے، چھپانا چاہتا ہے اسے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے کاموں میں بھی برکت نہیں ہوتی۔ پھر اگلا پیراگراف دیکھیں، نیکی کا خیال۔ میں یہ نہیں کہتا، کون کہہ رہے ہیں یہاں پہ؟ مصنف کہہ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں نیکی کا خیال نہیں ہے۔ کیسی کیسی عالیشان مسجدیں، کیسی کیسی نفیس خانقاہیں، خانقاہیں کہتے ہیں دوسرے مذاہب کی عبادت گاہیں، ان کی نیکی کی یادگاریں موجود ہیں۔ اب بھی ہر شہر اور ہر قصبے میں دیکھو گے کہ لوگ کس قدر خیرات کرتے ہیں، حج و زیارت میں روپیہ خرچ کرتے ہیں، مسجدیں بنواتے ہیں۔ ایسا کوئی کام جس میں ان کی دانست سوچ میں مذہبی نیکی ہو، دل و جان سے مصروف ہوتے ہیں، اس نیت سے یہ کام کیے جاتے ہیں کہ قیامت میں ان کو اس کا بدلہ ملے گا اور روز حشر میں ان کو ثواب ملے گا۔ قومی اتفاق کی کوشش اس سے بھی بڑی نیکی ہے۔ جب قوم کا ہر فرد دل و جان سے اس کوشش میں شریک ہوگا تو ہم بھی اپنے ماضی کی شان حاصل کر سکیں گے۔ یہ سارا سبق آپ نے پڑھا جو قومی اتفاق کے متعلق تھا، یہ سر سید احمد خان کی کتاب مقالات سر سید سے لیا گیا ہے۔ مقالہ سے نکلا ہے، مقالہ کی جمع ہے، مقالہ کا مطلب ہے قول، تحریر یا بات، اور یہ اس کا حصہ دوئم ہے۔